اگر پیشانی سجدگاہ سے 2 بار ٹکرائے تو کیا حکم ہے؟ ہوتا ایسا ہے کہ جو لوگ جلدی میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جو جلدی جاتے ہیں سجدے میں، پیشانی ایک دفعہ سجدگاہ پہ لگ جاتی، دوبارہ پیشانی اٹھ جاتی ہے، پھر سے پیشانی لگ جاتی ہے 2 بار، سجدگاہ سے 2 بار ٹکرائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تمام مراجعین، تمام مجتہدین، یعنی شرعی حکم تمام مراجعین کے نزدیک یہ ہے کہ دوسری مرتبہ اگر بے اختیار ہو، دوبارہ جو پیشانی لگے اگر بے اختیار ہو تو ایک ہی سجدہ حساب ہوگا۔ ایک دفعہ آپ مرضی سے گئے تھے، پھر پیشانی وہاں سے دوبارہ اٹھا اور بے اختیار لگا تو ایک ہی سجدہ حساب ہوگا، دو سجدے حساب نہیں ہوں گے۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ہے ایک سجدہ حساب نہیں ہوگا، وہ ذکر پڑھے اور بنا بر احتیاط واجب اپنے ذمے جو کچھ اس کا قصدین بعنوان بنیت ما فی الذمہ جو ہے ذکر کہیں۔ حضرت آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جب پیشانی سجدگاہ پہ لگے اور اٹھے، یعنی اگر ممکن ہو تو دوسری مرتبہ جو ہے پیشانی کو سجدگاہ پہ نہ لگنے دے، گیا پیشانی اٹھا، اگر بے اختیار لگا تو ایک ہی سجدہ ایسا ہوتا ہے، اگر ممکن ہو تو دوبارہ نہ لگنے دیں، وہ جو ایک دفعہ ٹکرا کے اٹھا بس ایک ہی سجدہ حساب ہوگا، آپ اٹھیں، آپ گئے سجدے میں، سجدگاہ پہ پیشانی لگی ہے اور اٹھی ہے، چونکہ آپ روکنا چاہتے تھے، جلدی میں تھے، نہ روک سکے، ادھر مسئلہ ہے، چونکہ اگر چیز ذکر نہیں پڑی ہے آپ نے، اب پیشانی اگر اٹھ گئی ہے اپنے جو غلطی سے تو دوبارہ نہ لگنے دیں، اگر بے اختیار دوبارہ لگے تو یہی حکم ہے کہ ایک ہی سجدہ حساب ہوگا، اگر غلطی سے لگی ہے تو ایک ہی سجدہ حساب ہوگا، اگر بے اختیار لگے دوبارہ تو ایک ہی یہی مسئلہ سجدہ حساب ہوگا، اگر ذکر نہ پڑا ہو تو اب پڑھے، تو ذکر نہیں پڑے تو پڑھے دوبارہ لگنے کے بعد، اب چونکہ وہ دوسری مرتبہ غلطی سے لگا، ذکر پہلے والے میں جو اختیاری تھا اس میں پڑھنا چاہیے، اب دوسری مرتبہ جو پیشانی لگی ہے وہ بے اختیار غیر اختیاری ہے، تو اگر بے اختیار لگی ہے تو اگر ذکر نہیں پڑھی معافی ذمہ کی نیت سے ذکر پڑھیں اور اسی کو دونوں کو ایک ہی سجدہ حساب کر کے آپ اٹھیں۔ اگر سجدے میں پیشانی رکھتے وقت سر کے کچھ بال یا چادر کا کچھ حصہ
پیشانی اور سجدگاہ کے بیچ آ جائیں، جن کے بال لمبے ہوتے ہیں اور جن کے بال مثلاً پیشانی پر ہیں، جس طرح ان کے آقا صاحب کے بال ہیں، تو اب سجدے میں جائیں، پیشانی کچھ سجدگاہ پہ ہیں اور کچھ بالوں پر ہے، بال اور سجدگاہ اور پیشانی کے بیچ میں آ گئے ہیں بال۔ تو یہاں پہ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ پیشانی کی اتنی مقدار سجدگاہ پر نہیں ہے کہ جس سے سجدہ صحیح ہو، یعنی کم از کم ایک جو ہے تھم کے برابر لگے اس پہ پیشانی، یہ جو آپ کا انگوٹھا ہے انگوٹھے کے اس کے برابر کم از کم پیشانی جو ہے سجدگاہ پہ لگے۔ اب اتنی مقدار بھی نہیں لگی ہوئی ہے، یا مکمل مثلا چادر بیچ میں آ گئی ہے یا بال بیچ میں آ گئے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ پیشانی بھی سجدگاہ پر ہے اور بیچ میں بال اور چادر بھی ہے۔ انہوں نے یہ حکم بیان کیا ہے، یہ بھی تمام مراجعین کا حکم ہے، حکم، اور وہ بھی تمام مراجعین کا جن کے ہم یہاں فتاوے پڑھ رہے ہیں، تمام مراجعین کا حکم ہے کہ پیشانی کو سجدگاہ سے اٹھائے بغیر بالوں اور چادر کو ہٹا دے۔ جا ہاں، اس کھینچے بالوں کو نکالے، چادر کس طرح کھینچ کے نکالے، چونکہ دوبارہ اگر آپ رکھیں گے پیشانی کو سجدگاہ سے اٹھا کر تو وہی مسائل آ جائیں گے کہ دوسرا سجدہ ہوگا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ پیشانی کا اتنا حصہ مثلا نہیں لگا ہوا ہے، تو پیشانی اور بیچ آ گیا تو آپ اٹھائے بغیر اس کو ہٹا لیں۔ اب اگر پیشانی کا اتنا حصہ سجدگاہ پہ لگا ہوا ہے کہ جو سجدے کے لیے کافی ہے تو وہی کافی ہے، دوبارہ بالوں کو کھینچنے کی اور چادر کو کھینچ کر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیشانی کی اتنی مقدار سجدگاہ پر ہو جو سجدے کے لیے کافی ہو، تو بالوں اور چادر کو ہٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔